الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ اگر اللہ ہمیں اس کا ذکر نہ کرنے کا حکم فرماتا تو نہ جانے ہماری زندگی کہاں پر چلے جائے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، تم اسے نیک کاموں میں لگاؤ گے تو ٹھیک، ورنہ وقت میں برائیوں کے کاموں میں لگا دے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر میں مشغول نہ ہو جاتے تو دنیا کے باتوں میں مشغول ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی یاد میں مشغول کر دیا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے بندو تم مجھے کچھ دیر کے لیے یاد کرو، میں تمہیں دل کا سکون عطا فرماؤں گا، قلبی سکون عطا فرماؤں گا۔ اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں ایسے کاموں میں مشغول کر دوں گا جس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا، یعنی دنیا کے کام و کاج میں مشغول کر دوں گا جس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم مجھے یاد نہیں کرو تو یہ حالت ہماری ہو جاتی۔ اگر ہم رب کا ذکر نہ کرتے، رب کی یاد میں ہم اپنا وقت نہ گزارتے تو ہم دنیا کے کام و کاج میں مشغول ہو جاتے۔ دنیا یہ صرف مومن کے لیے کھیل تماشا ہے، یہ مومن کے لیے آخرت سامان بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیا یہ اتنی گھٹیا شے ہے کہ اگر آپ دنیا کا لفظ عربی میں دیکھیں تو سب سے گھٹیا شے کا آتا ہے، یہ دنیا ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی اس لیے کہ وہ آپ کی خدمت کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو ساری دنیا ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، دنیا ہمارے لیے استعمال کے لیے بنائی گئی تھی اور آج ہم دنیا کے غلام بن کر بیٹھ گئے۔ صبح سے شام تک صرف دنیا کمانے کی فکر لگ جاتی ہے، شام سے صبح تک صرف دنیا۔ اگر ہم اپنے 24 گھنٹے پر نظر کریں گے تو صرف دنیا ہی نظر آئے گی، آخرت میں کوئی توجہ نظر نہیں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہماری نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو ہمیں اس کی عادت بنانی ہے، فجر کے بعد دنیا کے باتوں میں نہ لگے، اللہ کے ذکر میں لگ جائے، کلمہ طیبہ پڑھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضو کرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پڑھے اس کے وضو کے پانی سے اللہ تعالیٰ ہر خطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا، اور وہ فرشتہ قیامت کی صبح تک کلمہ طیبہ پڑھے گا، اس کا ثواب وضو کرنے والے کو ملے گا۔ تو سوچے کتنے خطرے وضو کے نہیں گرتے، کتنے فرشتے پیدا ہوں گے اور کتنے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اور اس کی تو بڑی برکت ہے کہ کوئی دن میں 5 وقت وضو کرتا ہے، کوئی 6 وقت وضو کرتا ہے، کوئی 9 وقت وضو کرتا ہے نمازوں کے اعتبار سے، ورنہ تو کئی ایسے لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ ہر وقت باوضو رہا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ان پر۔ ہمیں وضو کرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، اور جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر خطرے سے فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں
وضو با کثرت کرنا ہے، باوضو رہنا ہے، اور وضو کرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوتے وقت 2 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے، تو اسے اللہ تعالیٰ 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ صرف 2 منٹ نہیں لگتے ہمارے 2 غلام آزاد کرنے کا، اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ یہ غلام آزاد کرنا یہ عام بات نہیں ہوا کرتی تھی، یہ بڑی بات ہوا کرتی تھی، یہ فضیلت ہے۔ آج غلام کا تو دور نہیں ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب غلام ہوا کرتے یہ بڑی قیمت والے ہوا کرتے ہیں، جس کے بعد غلام ہوتا اسے بادشاہ سمجھا جاتا۔ تو ہمیں سوتے وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر سونا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو میزان پر بلائے گا، نام اعمال تولنے کے لیے میزان پر بلائے گا، اور اس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوں گے، جب وہ پلے میں رکھیں گے تو گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پوچھے گا جو تو نے گناہ کی ہے تو اس پر اقرار کرتا ہے؟ وہ شخص کہے گا ہاں اقرار کرتا ہوں، میں نے گناہ کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا کچھ نہیں ہے، صرف گناہوں سے دفتر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج قیامت کا دن ہے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پرچی عطا کرے گا اور کہے گا تو اسے دوسرے پلے میں رکھ دے۔ جب وہ دوسرے پلے میں رکھ دی جائے گی تو نیکیوں کا اعمال کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ وہ شخص کہے گا یہ گناہ کہاں پر اور یہ پرچی کہاں پر، یہ پرچی کہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس پرچی میں کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے تو نے جو اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، اور اس کا وزن یہ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کلمہ طیب کے عادی بنانی ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے جو دلوں کے سکون عطا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیتا ہے اخلاص کے ساتھ، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے، اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میں یہ خوشخبری سب کو سنا دوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، کئی لوگ اسی پر اتفاق نہ کر لیں، اسی پر خاموش نہ ہو جائیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور ہم جنتی ہو جائیں، اسی پر اتفاق نہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اپنے انتقال کے وقت یہ حدیث بیان کر دیے، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا میری ایک بات بھی اگر تم سن لو تو آگے تک پہنچا دو۔ تو کلمہ طیبہ کی یہ فضیلت ہے، تو سوچے جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کی کیا فضیلت ہوئی، جو کم و بیش 3 یا 4 دن سے کلمہ طیبہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، اللہ کے ذکر کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جنتیوں کو دنیا کی کوئی چیز کا افسوس نہیں ہوگا، جنت میں جنتیوں کو دنیا کی کوئی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس وقت کا افسوس ہوگا جس میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ ذکر اتنی بڑی نعمت ہے، کون غافل ہو گئے؟ جو ذاکرین ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو عام بندہ جو رب کے ذکر سے غافل ہے وہ کتنا حسرت کرے گا، وہ کتنا پچھتائے گا جنت میں، کاش میں اللہ کا ذکر کر لیتا تو اللہ تعالیٰ میرے درجات بلند فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال اگر اسپیڈ گھوڑا دوڑا ہے تو وہاں تک پہنچو۔ تو سوچے کہ اللہ نے کیسی جنت بنا کر رکھی ہوئی۔ اللہ خود حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں نے جنت میرے بندوں کے لیے ایسی تیار رکھی ہے کسی کے ذہن و گمان میں اس کا خیال نہیں ہے، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، میں نے ویسی جنت میرے بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ تو ہمیں کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ہے اور ہمیں اس پہ استقامت پانا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، ہمارے اگر کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم مرتد بننے کے لیے تیار ہو گئے، کچھ کھانے کی کمی ہوتی ہے تو مرتد بن جا رہے ہیں، شادیوں میں رکاوٹ آتی ہے تو مرتد بن جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، کیسے بھی گزر جائے گی، کھا کر گزارو، پی کر گزارو، رو کر گزارو، ہنس کر گزر جائے گی، آخرت یہ اعمال پر تحقیق آ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج ہمیں ایمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے دین کو پس پوچھ ڈال لیا،
ہمیں دنیا کی تو پوری فکر ہے ہماری، ہمیں اچھا کھانا ہونا، اچھا پینا ہونا، اچھا سونا، مگر ایمان کی ہمیں فکر نہیں رہی ہے۔ اگر ایمان کی ہمیں فکر ہوتی تو آپ کا جذبہ ایمان کی طرف نظر آتا، اپنی اولاد کو دینی تربیت کرتے ہوئے نظر آتا۔ آج کدھر ہے؟ اپنے ماں باپ خود اپنے آپ پر غور کر لیں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ جہاں بچے کو دنیا پڑھانے کے لیے 8 10 10 12 گھنٹے لگا رہے ہیں، وہیں کئی بچوں کو 1 گھنٹہ دین پڑھا رہے ہیں۔ وہ ماں باپ سوچ لے جو اولاد دین کی فکر نہیں کری۔ آج اگر اولاد بگڑ جائے، اگر وہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہے، معاشرے میں دین کو بدنام کرتے ہیں، پھر کل یہ بھی جہنم میں جائیں گے اور آپ کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی جنتی بنانا ہے، اپنی اولاد کو بھی جنتی بنانا ہے، تاکہ ہم رہتی زندگی میں اللہ اور رسول کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔